نے دین حق اسلام کے اندر رکھی ہے، اور اس بات کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان دین کے اوپر، اسلام کے اوپر اللہ کے احکامات، ارشادات اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ اپنانے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، ناکامی نہیں۔ اگرچہ اس راستے میں تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، مصائب ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ ایمان کے اوپر ڈٹنا، عمل صالح اختیار کرنا ہی کامیابی ہے۔ سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے خطبہ کے اندر۔ نہایت مختصر سورہ ہے، 4 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں ایمان والے بندے اور غیر ایمان والے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں بہت بڑی کامیابی کی بشارت بھی سنا دی ہے، اور دنیا اور آخرت میں گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے، نامراد، نقصان کا باعث بننے والے لوگوں کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، نماز عصر کے وقت کی قسم ہے۔ یہ عصر زمانہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نماز عصر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اگر زمانہ مراد لے تو پھر بھی یہ قسم بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں، کیونکہ زمانہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اب تک کتنی قومیں گزری ہے، ان کی تاریخ آج تک ہمارے پاس اسلامی کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں ایمان والوں کے واقعات بھی موجود ہیں، اور انبیاء کو ٹھکرانے والے لوگوں کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ لہذا اللہ زمانے کی قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے محدثین مفسرین کا کہنا ہے کہ نماز عصر مراد ہے۔ والعصر، نماز عصر کے وقت کی قسم، عصر کی نماز وہ نماز ہے میرے اور آپ کے رب العالمین خالق حقیقی نے اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ایمان والو، نمازوں کی حفاظت کرو، نگہبانی سے پڑھو، ان کی محافظت کرو، مداومت کرو، کبھی نماز میں سستی مت کرو، جماعت کے ساتھ ان کو ادا کرے۔ مرد عورتیں گھر میں پابندی کے ساتھ پڑھے، اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ وہ نماز ہے اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله۔ ایمان والو، اللہ کے نبی کا یہ پیغام، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، نہ پڑھی، نہ ادا کی، اس بندے کے اعمال ضائع ہو گئے۔ عربی والے جانتے ہیں قد، یہ تحقیق اور یقیناً بلا شبہ شبہ اور شک کو دور کرنے کے اوپر بولا جاتا ہے۔ بلا شبہ بغیر شک کے اس بندے کے اعمال ضائع اور بیکار ہو گئے جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ نماز ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد
غُفِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگی، فاتح یفوت فوتن کا معنی ہوتا ہے وقت سے لیٹ ہو جانا، اصل چیز کا رہ جانا، اصل وقت رہ جانا، اصل ٹائم کو، اصل کامیابی کو نہ پا سکنا، اصل سے پیچھے ہٹ جانا، اس کو کہا جاتا ہے فات۔ جس کی فوت ہوگی اصل کی نماز تاخیر سے پڑھی ہے، چھوڑی نہیں ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے جس کے گھر میں ڈاکو آئے اور ڈاکو نے اس کے مال کو بھی لوٹ لیا اور سامان اور اہل کو بھی لوٹ کے لے گئے، گھر میں سب کچھ لے کے چلے گئے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نہ کرے جس کے گھر میں ڈاکہ پڑے، سارا سونا چاندی مال زیورات بھی لے جائے اور بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جائیں، تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کی مثال ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نماز ہے کہ غزوہ احزاب جس کو خندق بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، فرمایا مالا اللہ یہودا بیوتہم وقبورہم من النار، اللہ نے یہودیوں کے گھروں کو آگ سے اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز ضائع کر دی۔ ارے کیسے ذکر کریے کہیں نیا موضوع نہ شروع ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہوئی، حتی توارت بالحجاب۔ مسلمان بھائیوں، سورج غروب ہونے کے بعد وقت آیا، یاد آیا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہائے میری نماز رہ گئی، میری نماز رہ گئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ اللہ اس نماز کی قسم کھاتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے درمیانی نماز کہا ہے، اس لیے کہ یہ عصر کی نماز درمیانی ہے، فجر اور ظہر اور پھر درمیان میں عصر، پھر مغرب اور عشاء۔ اللہ اکبر، فرمایا مومن کی نماز، سورج جو ہوتا ہے جو ایک سایہ گزر جائے اس کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ جو دوسرے وقت میں ادا کرتے ہیں وہ تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اگر پہلے پڑھ لے افضل وقت میں ادا ہو جائے گی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اصل کو اول وقت میں پڑھنے کا حکم اللہ نے اس نماز کی قسم اس لیے کھائی ہے، اس نماز کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ میرے اولاد رب العالمین قسم کیوں کھاتے ہیں؟ نہ بھی کھائیں تو اللہ ہے، خالق ہے، سچے ہیں، اللہ کی بات میں شک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، کلام میں شک نہیں، متکلم میں شک نہیں، اور گفتگو کرنے والے مخاطب کے اندر اس کی گفتگو میں شک نہیں ہے۔ تو پھر قسم کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے انسان کے فطرت میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ بار بار سمجھانے کے لائق ہوتا ہے، اس کو جلدی سمجھ نہیں آتی ہے، لہذا میرا رب قسم کھا کے کہتا ہے، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کرتے ہیں نا قرآن میں تمہاری لغو قسمیں، بے ہودہ قسمیں، ان کے بارے میں معاوضہ نہیں عادت بنی ہوئی ہے، لیکن دل سے قسم کھاتا ہے، سچی قسم کھا کے کوئی وعدہ کرتا ہے پھر قسم کو پورا نہیں کرتا ہے، حدیث میں لکھا ہے اس کے لیے 3 روزے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے 7ویں پارے میں 3 روزے ہیں اس شخص کے، یا 3 روزے رکھے، یا 7 مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک سوٹ سلوا کے اس کو دے گا، یہ 3 چیزیں قسم کو، لہذا قسم معمولی نہیں ہے، اور قسم جھوٹی ہے تو پھر تو بندے کے اوپر لعنت واجب ہو جاتی ہے، اگر قسم سچی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، دل سے کھائی قسم کے بارے میں اللہ تم سے معاوضہ ضرور کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، اور اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہو اور اگر ایسی قسم کھائی ہو جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ قسم کو پورا کریں گے نقصان ہو جائے گا، تو پھر آپ قسم کی جگہ پہ کفارہ ادا کریں گے، اور پھر آپ اپنے اس بات کو جس میں اللہ کی فرما برداری ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ ایک نیا مسئلہ اس کے اندر، لہذا
ہم میں سے اکثر کبھی بھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں ایسے کروں گا پھر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں اللہ سے ڈر گیا. اس کو چاہیے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے یا پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر کپڑے پہنائے. اللہ رب العزت قسمیں کھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھا کے بات فرمایا کرتے تھے. اکثر اوقات قسم کھا کے بات کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واللہ تاللہ باللہ کی الفاظ احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں. انسان کی فطرت میں چیز ہے کہ جب قسم کے ساتھ بات اس کو سنائی جائے پھر اس میں ذرا بھی شک. اور قسم کے بعد پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ ان یہ حرف مشبہ بالفعل یہ فعل کے اندر داخل ہوتا ہے اور جملہ کے اندر کلام کے اندر تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. بلا شبہ اس میں شک نہیں ہے. الانسان لفی خسر انسان خسارے انسان گھاٹے میں ہے. اب اللہ رب العزت نے پورے انسانوں کو گھاٹے میں قرار دیا ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو گھاٹے والا قرار دیا ہے. لیکن آگے حرف الا آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل اچھے کیے اچھے اعمال کیے دنیا کے اندر عبادات کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کی اور اس کے اوپر آنے والے تکالیف و مصائب کے اوپر صبر کی بھی تلقین. اور یہ 4 چیزیں سورہ مبارکہ میں بیان کروں گے. سب سے پہلی چیز ایمان. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں ایمان اعمال صالح وتواصوا بالحق حق کے اوپر قائم رہنا اور دوسروں کو تلقین کرنا دین کے اوپر قائم رہنا اور دوسروں کو تلقین کرنا. چوتھی بات فرمایا صبر کی تلقین کرنا. جس کے اندر 4 چیزیں ہو جائے وہ گھاٹے والا نہیں وہ خسارے والا نہیں ہے. اور آخرت کا گھاٹا بہت بڑا گھاٹا ہے. اور یاد رکھیے دنیا کے اندر کامیاب ہونے والا انسان کھرب پتی ہو جائے. حتیٰ کہ آپ نے سنا اور پڑھا قرآن میں قارون کا ذکر کیا گیا جس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی لیکن گھاٹا اٹھایا اس نے. فرعون کا ذکر کیا نمرود کا ذکر کیا بخت نصر کا ذکر کیا بلم بن باورہ کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے. اور بڑے بڑے آج کے دور میں کھربپتی لوگ جو موجود ہیں ان کو لوگ بڑا کامیاب ترقی یافتہ سمجھتے ہیں لیکن وہ گھاٹے والے ہیں کیونکہ مال کے فوائد دنیاوی مادی وسائل کا عام ہونا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس میں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے اور یہ دین نام ہے والذین آمنوا الا الذین آمنوا ایمان مان. اور یہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ بتلایا وحی کے ذریعے رب العالمین نے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. میرے نبی ابھی وحی کا آغاز ہے. آپ کے اوپر ہم نے وحی کو نازل کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ ابھی کتاب کو نہیں جانتے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ کتاب کیا ہے وَلَا الْإِيمَانُ اور ایمان کیا ہے آپ ایمان بھی نہیں جانتے ہیں. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ لیکن ہم نے اس ایمان کو ایسی روشنی بنا کے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ جس کو ہم اس ایمان کی روشنی دے دیں پھر وہ سیدھے راستے کے اوپر چل جاتا ہے چڑھ جاتا ہے چلا جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ تسیر الامور. یہ اللہ کا وہ راستہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس راستے کے اوپر چلنے والا کامیاب ٹھہرتا ہے اور سارے معاملات کا انجام اللہ کے پاس. تو ایمان کیا ہے؟ آئیے حدیث جبریل پڑھتے. صحیح بخاری میں لکھا ہے کتاب الایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی اور سسر رسول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ایک آنے والا اعرابی آیا. اس کے اوپر سفر کے نشان موجود نہ تھے, سفر کے آثار موجود نہ تھے, سفید کپڑے, کالے سیاہ بال, نہ غبار کپڑوں پہ, نہ اس کے بالوں پہ, نہ چہرے پہ, اور نمودار ہوا اچانک. اور پھر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا, اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھ کر سوال کرتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سجدہ اسی کے لیے, رکوع اسی کے لیے, عبادت اسی کی, نذر و نیاز اسی کے لیے, مانگنے کے لائق وہی, لجپال, داتا, غوث اعظم, غنی, دستگیر اور غریب نواز اور دکھیوں کو تارنے والا وہی ہے. اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اس کے بندے ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, نماز کی اقامت, دین یعنی 5 وقت کی نماز, دین کے اندر اس کو قائم کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. وَتَصُومَ رَمَضَانَ, رمضان کے روزے رکھنے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ, اور بیت اللہ کا حج کرنا. رمضان آ رہا ہے نا, ہم نے ایمان کے بارے میں ذکر کیا, سورت بھی ایسی پڑھی اس میں ایمان کا ذکر ہو جائے, اور پھر رمضان کی تیاری میں ایمان اور عمل صالح بھی ذکر ہو جائے, اور میری اور آپ کی تیاری ہو جائے, تو ہم سب تیار ہیں روزے رکھنے کے لیے انشاءاللہ. ان کے بچے 10 سال 12 سال کی ہیں, صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ کھوایا کرتے تھے. تو یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, بخاری مسلم. جس نے رمضان کے روزے جو ثواب اللہ کی رضا جوئی کے لیے رکھے, اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. اللہ ہم سارے گناہوں کو معاف کروائے, آمین. تو پھر سائل کہتا ہے صدقتا, سچ کہا آپ نے, سچ فرمایا. ایسے ہی ہے. راوی کہتا ہے حیران ہوئے, خود ہی سوال کرتا ہے, خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر کہتا ہے مالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ایمان والو تم ایمان لے آؤ, کس پر؟ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور پہلی کتابوں پر, اس کتاب قرآن پر ایمان لے آؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جس نے اللہ کا, فرشتوں کا, کتابوں کا, رسولوں کا, قیامت کے دن کا انکار کیا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اس نے بہت بڑی گمراہی کو لے لیا اور بھٹک گیا, وہ سیدھے راستے سے بیٹھ گیا. ایمان والو یہ ہے ایمان کہ اللہ کے نبی بھی یہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ پر, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, پہلی کتاب تورات و انجیل زبور صحائف کے اوپر, موسیٰ ابراہیم کے صحائف کے اوپر اور انجیل تورات کے اوپر ایمان رکھے. الگ بات ہے کہ ان کے اندر کتابیں بدل گئی, آج اناجیل ہے, بائبل ہے, یوحنا ہے, اور مرقس ہے, اور برناباس کی انجیل ہے, اور اسی طرح یہ متی کی انجیل ہے, مختلف انجیلیں ہیں, لیکن انجیلیں بدل گئی. اللہ کی عزت کی قسم قرآن نہ بدلا ہے اور نہ قیامت تک کبھی بدلے گا. اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. جب اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان ہے, پھر اللہ کے بتائے ہوئے اس فرمان کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے فرشتے ہیں, آپ جمعہ پڑھنے آئے, فرشتے بھی آ گئے, فجر کی نماز پڑھی, فرشتے بھی آ گئے, آپ بیمار کی بیمار کرسی کرنے گئے, فرشتے آ گئے. صحیح مسلم میں لکھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح سویرے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے وہ جاتا ہے تو فرشتے اس کے دعا کرتے ہیں. اور لیکن سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے
اس میں یہ فرمایا اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. کتنے؟ 70,000. وہ آپ کے لیے، آپ گئے بیمار مسلمان بھائی رشتہ دار، کوئی عزیز کوئی اور بھلے والا، اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہے، اللہ اکبر، تو 70,000 یہ ایمان ہمارا نہیں. اللہ کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ آتی منفقر خلافا، خرچ کرنے والے کے مال میں برکت فرما دے، جبکہ دوسرا کہتا ہے اللہ آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا ہے اس کے مال کو ختم کر دے. یہ ایمان. اور جو لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. تفسیر کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے. اور اللہ کے فرشتے بہت بڑے ہیں، الگ سے ایک موضوع ہے. فرشتوں کی دعائیں لیں، پہلی صف کے اوپر کھڑے ہوں، سب سے پہلے آئیں، سب سے آخر میں جائیں، تب تک فرشتے آپ کے لیے اللہ مغفر لہ ورحمہ کہتے رہیں گے جب تک آپ نماز کی حالت میں بیٹھے آپ کا وضو نہ ٹوٹے. فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں نے ذکر کر دیا. نبی 1 لاکھ سے زائد آئے، سارے کے سارے سچے ہیں. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے سارے نبیوں کے اوپر ایمان لانا. لیکن یہود و نصارہ لوگوں کے اوپر یہ کہتے ہیں یہودیت سچا مذہب ہے، عیسائیت سچا ہے، بدھ مت والے کہتے ہیں ہمارا دین اچھا ہے، یہ تاؤ مت، یہ جین مت، یہ ہندوازم اور یہ کمیونزم اور یہ سوشلزم اور معاشرے کے اندر یہ پایا جانے والا دنیا کے یہ روس اور یہ چائنا اور یہ جاپان اور یہ کوریا، یہ سارے کے سارے کمیونسٹ قسم کے لوگ اور دہریے بدھ مت، ہندوستان اور برما کے بدھ مت لوگ کہتے ہیں کسی انسان کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے اور تحفظ کے، عزت کے، مال کے، دنیا داری کے ٹھیکیدار، جمہوریت کے ٹھیکیدار اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے یہ سارے کے سارے باطل ہیں. اور اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، جو اس لیے آیا ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام آیا ہے کہ یہ مٹا ڈالے ہندوازم کو، بدھ مت کو، جینازم کو اور یہودیت کو، عیسائیت کو. اور وقت بہت قریب ہے، اللہ کی قسم بڑے رسول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نوٹ کر لیجئے اور تیاری کر لیجئے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کو جنت کی بشارت سنا دی، جہنم کی آگ ان پہ حرام کر دی. ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور دوسرا وہ جو ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرے گا. اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی. سیدھا سبحان اور جامع ترمذی اور مسند احمد. اور سنیے ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ یہودی آج جنہوں نے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، جڑیں کھوکھلی کر دی اس نے. مسلمان ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں. اتنا بھی ایمان باقی نہیں کہ ان کی مصنوعات کو چھوڑ دیں. یہ بوتلیں اور یہ ان کے پمپوں سے پیٹرول اور ڈیزل اور باقی مصنوعات الگ سے بڑا موضوع ہے. یہ یقین کریں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی یہودی نے. اسلام کا اور اللہ کا اور رسول کا سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت، سب سے بڑا دشمن اللہ، رسول اور اسلام اور مسلمانوں کا بیت اللہ کا یہودی ہے. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. سب سے پہلے یہودی اور پھر مشرک. ہندو پہلے نمبر پہ یہودی، دوسرے نمبر پہ ہندو، پلید مشرک. قرآن کہتا ہے والذین اشرکوا، اور سب سے بڑے مشرک اس دور کے 3.5 کروڑ بتوں کے پجاری وہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو ہیں. اور تیسری بات، وہ وقت آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ قرب قیامت اصفہان کے علاقے سے، ایران میں یہ اصفہان ایک شہر ہے، اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودی نکلے گا. 70,000 یہودی
وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے نکلیں گے. جب وہ مقام لطف پہ آئیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملنے والے مومن ان سے لڑائی کریں گے, سب کو شکست ہو جائے گی. درخت بولیں گے, پتھر بولیں گے, مومن تعال بنا آدھا یہودی یا نفاقت الہود, یہ میرے پیچھے یہودی بیٹا ہے اس کو قتل کر دے, یہ عیسائی بیٹا اس کو قتل کر دے. پھر ان کو قتل کیا جائے گا. اور مقام لد ہے اسرائیل بےمان کا, آج یہ ایئرپورٹ ہے, اللہ اس کو غارت کرے, اس کو برباد کرے. اس نے مسلمانوں کو دنیا کے اندر ان کا جینا حرام کر دیا. اس کے لد مقام کے اوپر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس دجال بے ایمان کو واضح جہنم کرے. تو یہودیوں کو شکست ہوگی یا فتح ہوگی؟ کیا حال ہے آج ہم کھڑے نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری کمزوری ضرور ہے. وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان والو سستی مت کرو, غم نہ کرو, غالب تم ہی رہو گے. آخری وہی بات, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے بنے, تمہیں اللہ پہ, رسول پہ, اس کے وعدوں پہ, نبی کے وعدوں پہ, صحابہ کے مشن پہ, صراط مستقیم کے اوپر چلنے والی شرائط کے اوپر استقامت اور صبر و استقلال کو اختیار کرنے کے بعد جب تم اپنے مشن کو جاری رکھو گے تو تم ہی غالب آؤ گے. اللہ ہم سب کو, مسلمانوں کو, فلسطین و کشمیر کو, افغانستان برما کو اور دیگر ممالک کے اندر اللہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرے.